وقت فلسطین، غزہ، بیت المقدس میں اسرائیلی بربریت، اسرائیلی جبر، اور انہوں نے ہمارے مسلمانوں پر اتنے مظالم ڈھائے، 4 سے 6 لاکھ میری ماؤں بہنوں کو، میرے جوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، غزہ کو ریپ کا کھنڈر بنا دیا گیا ہے، بیت المقدس میں ان صہیونیوں یہودیوں کا قبضہ ہے۔ میری تمام مسلمان ممالک سے اپیل ہے، اقوام متحدہ سے اپیل ہے کہ فلسطین کا دو ریاستی حل قبول نہیں، پورا فلسطین انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ ہوگا نا؟ ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ، پورا فلسطین آزاد ہوگا۔ یہ اس وقت جو گلوبل سمود فٹورا قافلہ، جو عالمی استقامت کا قافلہ، جس میں 70 ممالک کے لوگ شامل تھے، جس میں مسلمان کافر شامل تھے، کھانے پینے کی چیزیں لے کر گئے کہ فلسطین میں مسلمان بھوکے مر رہے ہیں، فلسطین میں بچے پیاس کی نڈھال سے مر رہے ہیں، وہاں پر امدادی راہداری، وہاں پر سامان جانے کی اجازت نہیں، کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ مسلمان، میرے فلسطین کے، میرے غزہ کے مسلمان، ہم نے یہ جو عالمی استقامت قافلہ پہ انہوں نے غاصبانہ حملہ کیا، جبر کیا، ہم اس کی آج کے اس تاریخ ساز کانفرنس میں مذمت کرتے ہیں، اور آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت پیر مظہر الحق کشمیری، جو کشمیر کے وزیر ہیں، جو سید انور شاہ کشمیری کے نواسے ہیں، اور سابق سینیٹر محمد مشتاق، پورا پاکستانی وفد اسلامی ممالک کے جن لوگوں کو گرفتار کیا، ان کو رہا کیا جائے۔ ہاتھ کھڑا کریں۔ فلسطین زندہ کو، فلسطین بیت المقدس کو، بیت المقدس کو آزاد کرو۔ امریکہ کا جو یار ہے، میرے مسلمانوں، رب تعالیٰ نے تمہاری زبانیں جتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت در امریکہ کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، بیت المقدس کو فلسطینی مسلمانوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ۔ فلسطینی مسلمانوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینی مسلمانوں سے رشتہ کیا؟ نعرہ تکبیر۔ یہ پہلا مطالبہ تھا کہ اس پاکستانی وفد کو رہا کیا جائے، اور مسلمان ممالک کے جو انسانیت کی خدمت کے لیے، جو فلسطین کے مسلمانوں کی خدمت کے لیے، جو غزہ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی خدمت کے لیے جناب والا امدادی راہداری لے کر گئے تھے، سامان لے کر گئے تھے، یہ سفیر تھے، یہ کوئی اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں کرنے گئے تھے۔ مسلمانوں، اب کھڑے ہونے کا وقت ہے، اب ہم نے مسلکی گروہی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ آج بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تفرقہ بازی سے نکلو، فرقہ بازی سے نکلو، مسلمان بن جاؤ۔ رب محمد کی قسم، اگر ہم نے صفوں میں اتحاد پیدا نہ کیا، اگر ہم مسلمان اسی طرح فرقہ بندی میں بٹے رہے، ہم نے اتفاق میں اتحاد نہ کیا، قومیت عصبیت کی بیماریوں میں چلتے رہے۔ آج بلوچستان کو دیکھو، قومیتزم کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ یہ تو میں پاک فوج کو، اپنی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، جو پاکستان میں امن و امان کے قیام کے لیے دہشت گردوں کے خلاف نمرت آزما ہے۔